ہر انسان کی کہانی ایک اندیکھے قطرے سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن اس کو کہتا ہے نطفہ اور سائنس اسی کو کہتی ہے زائگوٹ سے لے کر بلاسٹوسسٹ کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اینڈ دا ماڈرن سائنس کی اس سیریز میں آپ سب کا استقبال ہے، اور اس سیریز کا سب سے پہلا ٹاپک ہوگا ہمارا ہیومن ایمبریولوجی۔ اور ہیومن ایمبریولوجی کا پہلا سفر ہے فرٹیلائزیشن سے لے کر امپلانٹیشن تک، یعنی اس پورے پروسیس کو قرآن کہتا ہے نطفہ۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے فرٹیلائزیشن سے، اور تقریباً 7ویں دن امپلانٹیشن شروع ہو جاتی ہے، اور 10ویں دن تک یہ مکمل ہو جاتی ہے۔ انہی پہلے 7 دنوں میں ایک سنگل سیل 200 سیل کا ایک گولا بن جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں بلاسٹوسسٹ۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانسان میں فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ قابل شے چیز نہ تھا؟ آگے فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو بنا دیا دیکھنے والا اور سننے والا۔ یہاں پر نطفۃ امشاج کا جو آسان مطلب ہے وہ ہے مکسچر، اس کا ایک طرف ماں کی اوری کا اور دوسری طرف باپ کے سپرم کا، جب یہ ملتے ہیں تو زائگوٹ بنتا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بچہ صرف اور صرف مرد کے پانی سے بنتا ہے، لیکن قرآن نے اس کنسیپٹ کو بالکل غلط کہا یہ ایک ملا جلا ڈھانچہ ہے۔ سائنس آج ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مہینے عورت کے اوری میں سے ایک اوم نکلتا ہے جس کا سائز 0.1 ملی میٹر ہوتا ہے، جو فیلوپین ٹیوب میں 24 گھنٹے انتظار کرتا ہے۔ ادھر مرد کے 200 سے 300 سپرم کے بیچ ریس لگ جاتی ہے۔ موت کی ریس، 2 دن کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ اس 200 سے 300 ملین کی ریس میں سے صرف 200 سپرم اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، ان 200 سپرم میں سے صرف ایک اپنی منزل تک پہنچتا ہے، یعنی جو اوم کی دیوار توڑ کر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب جو بننے والا ہے سائنس اس کو کہتی ہے زائگوٹ، ایک نیا سیل جس میں 23 کروموزوم ماں کی طرف سے آتے ہیں اور 23 کروموزوم باپ کی طرف سے آتے ہیں، اور ٹوٹل ہو گئے 46 کروموزوم۔ اب اس ایک سیل میں آپ کی زندگی کا پورا پروگرام لکھ دیا گیا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کلر کیسا ہوگا سکن کا، آنکھوں کا کلر کیسا ہوگا، ہائٹ کتنی ہوگی، بالوں کا کلر کیسا ہوگا، ہر ایک چیز یہاں پر لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ نطفہ وہی نہیں رکتا، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک قطرہ سفر کرتا ہے۔ ہاں سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ قطرہ سفر کرتا ہے۔ دوسرے دن زائگوٹ ڈیوائیڈ کرنا شروع کرتا ہے اور 2 سیل میں بڑھ جاتا ہے، اسی پروسیس کو ہم کلیویج کہتے ہیں۔ تیسرے دن تک یہ 2 سے 4، پھر 4 سے 8 اور 8 سے 16 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اور یہ پروسیس آگے چلتا رہتا ہے۔ اس پروسیس میں تقریباً 12 سے 15 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، ابھی تک یہ ماں کے خون کے ساتھ نہیں جڑا، یہ ابھی بھی آزاد ہے اور اپنے اندر کی انرجی سے زندہ ہے۔ اسی سالڈ گولے کو سائنس مورولا کہتی ہے۔ سائز ابھی بھی وہی 0.1 ملی میٹر ہے۔ یہ مورولا ابھی بھی فیلوپین ٹیوب میں ہے اور آہستہ آہستہ یوٹرس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ پورا سفر ابھی بھی نطفہ ہی کہلائے گا، کیونکہ ابھی تک یہ ماں کے یوٹرس کے ساتھ نہیں چپکا ہے۔ یہ سفر ابھی بھی جاری ہے ماں کے یوٹرس کی طرف جانے کے لیے۔ Day 4 آتے آتے اب اس مورولا کے اندر ایک عجیب تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم بلاسٹوکول فلوئڈ کہتے ہیں۔ یہ گولا اب کھوکھلا ہو جاتا ہے، غبارہ جیسا۔ اب اس کا نام بدل جاتا ہے، یعنی اب اسے ہم کہتے ہیں بلاسٹوسسٹ۔ بلاسٹوسسٹ اب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، ایک باہر والی دیوار اور ایک اندر والا حصہ۔ باہر والے حصے کو ہم نے ٹروپوبلاسٹ کہا، یعنی اب یہی باہر والا حصہ آگے جا کر پلیسنٹا بنے گا، جو بچے کو 9 مہینے کنٹینیو غذا ماں کے ذریعے سے پہنچاتا رہے گا۔ اب جو انر سیل ماس ہے یہ ایک 20 سے 30 سیل کا گولا ہوتا ہے، اور یہی اصل بچہ ہوتا ہے جس سے آپ کا اور میرا وجود ہوا ہے۔ اب غور کرے، اچھے سے غور کرے، نطفہ ابھی بھی نطفہ ہے، لیکن اب اس نطفے کے اندر کچھ چینج آ چکی ہے۔ وہ چینج کیا ہے؟ ایک حصہ اب ماں سے جڑنے والا ہے اور ایک حصہ بچہ بنانے کے لیے ہے، جس کو ہم نے پلیسنٹا کہا۔ اب بلاسٹوسسٹ اپنے گھر یوٹرس میں پہنچ چکا ہے۔ یوٹرس اندر سے مخمل جیسا نرم، خون سے بھرا ہوا، بالکل تیار، جیسے ایک مہمان کے لیے بستر تیار کیا جاتا ہے۔ اب ذرا قرآن کا جواب سنیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین،
پھر ہم نے اسے ایک بوند کی شکل میں ایک محفوظ ٹھکانے پہ رکھ دیا. یعنی قرآن اسی گھر کو قرار مکین کہتا ہے, یعنی سب سے محفوظ جگہ یہی یوٹرس ہے. محفوظ کیوں؟ محفوظ اس لیے کیونکہ اس بچے کے اوپر 3 دیواریں ہوتی ہے. سب سے پہلے باہر ماں کے پیٹ کی دیوار, اس کے بعد یوٹرس کی مضبوط دیوار, اور سب سے اندر پانی والی تھیلی جسے ایمونوٹک سیک کہا جاتا ہے. اب سب سے خاص لمحہ آتا ہے. اب تک ہم نے نطفہ کو نطفہ ہی کہا. فرٹیلائزیشن سے لے کر امپلانٹیشن تک ہم نے پورے پروسیس کو نطفہ کہا. لیکن اب نطفے کا وقت ختم ہو چکا. بلاسٹوسسٹ کے باہر جو چھلکا ہوتا ہے نا, جس کو ہم نے ٹروپوپلاسٹ کہا تھا, اب وہ ایک خاص قسم کا انزائم ریلیز کرنے والا ہے جس سے وہ یوٹرس کی دیوار کو تھوڑا سا کٹ کرے گا اور اندر گڑ دیا جاتا ہے, جسے بیچ زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے. سائنس اسی پروسیس کو امپلانٹیشن کہتا ہے. اور جیسے ہی یہ یوٹرس میں گاڑ دیا جاتا ہے تو وہ اس وقت ایک خاص قسم کا ہارمون ریلیز کرتا ہے جس کو ہم HCG ہارمون کہتے ہیں. تو اس ہارمون کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں کو پیغام پہنچاتا ہے کہ اب تم پیریڈز روک دو کیونکہ اب بچہ آ چکا ہے. اور اسی HCG سے پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹو آتا ہے. یعنی اب پیریڈز بند ہو چکے ہیں, اب پریگنینسی کا دور شروع ہو چکا ہے. یس, دس از دا فرسٹ اسٹیج نون ایز نطفہ ان قرآن پاک. ہاں, اب امپلانٹیشن کے بعد یہ ماں کے خون سے کھانا لینا شروع کرے گا. یعنی اب نطفے کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب آغاز ہوگا علق کا. A man is created from alaq, a leech like substance. یعنی اس کا مطلب اب ہمارا دوسرا سٹیج اور دوسرے پارٹ کا آغاز ہونے والا ہے. سو سبسکرائب.